اس نے اگلے دن ہی ڈوم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹاہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ سے بڑی گاڑی چھنتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہو یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ لے کر آتی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے، یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی، چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی۔ تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھیں اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھیں۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے، ڈی جے چپس گزرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپیٹ پر بیٹھی تھیں۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتیں اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتیں۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔ مزے کی ہے یہ حال نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں طایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھیں، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا۔ وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھے تھے، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پریئر ہال میں بھی خوب بور ہو گئیں تو باہر نکل آئیں۔ سرد نم ہوا دھیمی لہ میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پہ سبانجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیڈ پہنا دی جائے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھیں، سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھیں جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں نا، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو ٹالی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا۔ وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی اور وہ یہی چاہتی تھی۔ ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر باہر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینس کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آدھا کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک۔ اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سبانجی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس، وہ سبانجی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈیول رٹوا دیا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل چھوٹی تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ گورسل اپنے مقررہ وقت سے 1 لمحے کی تاخیر نہیں کرتی تھی اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی تاخیر سے آئے تو گورسل گئی۔
اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں، اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی کے ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑاتڑ برس رہی تھی۔ موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کے دائیں ہینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے کوف سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے اسٹریپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹریپ سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا، چاہے جس بھی اسٹیشن پر اترو۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر روڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پر تھی مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک گیا۔ وہ جہان سکندر احمد، بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، جل سے بال پیچھے کیے، چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھے گئی۔ کن اکھیوں سے اسے وہ چہرے کے آگے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پر اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئے۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کمگو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن مڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھیں۔ پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی سانس روکے سامنے دیکھے گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجیب سحر دکھتا تھا۔ جہان سکندر، وہ بدقت رسماً مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہم سفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار طے کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخیں نہیں رکھ سکتا تھا اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جہان سکندر تھا؟ ممی تمہیں بہت یاد کر رہی تھیں۔ تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ بس شاید کچھ دن میں، کچھ کہنے کی سعی میں اسے محسوس ہوا جہان کی نظریں اس کے ہاتھ پہ پھسلی تھیں، اور بیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے
ٹوٹی ہیل والی سینڈل اس کے سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا۔ کافی لمبا سا اسٹریپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گر چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ ہینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹریپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے الگ ہی ہو گیا۔ اوہ، وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی، جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا، مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں۔ پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے، ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ ایک ٹک کاجل کی مٹی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھیں اور تھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لاتعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا کہ جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پہ سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ زمین پہ ایک کیل نکلی پڑی ہے۔ اس سے پیشتر کہ وہ مطلع کر پاتی، جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پہ آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھ میں دیکھتا تیز تیز چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے؟ وہ رکا نہیں۔ مگر تمہارا خون نکل رہا ہے۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی۔ اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا نا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو، جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا، خوبصورت، نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر جواہر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سیکو جے پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالی شان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش، اوپر تک نظر آتی 5 منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے ایک کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے، اور یہ روشنیوں اور کمکموں سے مزین ٹاورز 5ویں منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر 5ویں منزل کی بیلکنیاں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر، ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارت، چمک، وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی۔
تاکہ جہان کو موقع نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خفا ہوا مگر حیا پرسکون تھی۔ وہ حال نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ چوتھی منزل کے دکانوں کے آگے بنی بیلکنی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں راستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورنٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جلی خنکی، مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو؟ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ دیا تھا اور اب وہ کپ کھول کر آستین موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ محف سی اس کے وجیح چہرے کو دیکھی گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو، کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان، مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی ٹلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام وہ پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے۔ جہان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد ویٹر میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے تھے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی لے والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھیں؟ میں یہیں سسلی ہی آ رہی تھی، شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے سے دوسرا کپ اٹھا کر میز پہ رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر نیچے کپ رکھ دیا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن کی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کوہنیاں میز پہ رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی، کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن۔ اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں کوئی افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ بھی ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پہ بل لے آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھنج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتا ہی نہیں۔
جہان کی اگلی بات لبوں میں رہ گئی۔ اس کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا شرشر کرتا بھاپ اڑاتا سزلر پلیٹر بیف اسٹیک سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بلبلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری۔ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی اب فرش پہ گری پڑی تھی۔ جہان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سے ہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے۔ چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں سے قریبی ہے جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ اس طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کرتے کیا ہو؟ وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی۔ وہ مسکرا دی، پھر دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی گھاس پہ، وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی؟ ہاں۔ اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے ابرو اٹھائے۔ لڑکی، کور اسٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بر کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتے کی طرف گیا، جھک کر 3 انگلیوں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پہ لگا دو ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پہ مل دی، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں، تم ہفتے کی شام میں ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھیں۔ وہ جب ہاسٹل میں واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھیں۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ ہالے، یہ بیلکنی کی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ وہ جل اٹھتی ہے۔ ہالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی اس کے سوال پہ نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسر لگے ہیں، وہ اپنی رو میں کسی انسان کی موجودگی پر یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہیں۔ اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا، خود بخود؟
ان دروازوں کے کیچر سلو ہیں، یہ چوکھٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھا سے طلباء کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں، ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہمارے ہاں بھی ہاسٹل میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی۔ اور پارک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس بڑک پہ خفت ہوئی تھی۔ حیا، ڈی جے نے احتجاجاً گھورا۔ حالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف چلی گئی تو حالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا، تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح چونک کر پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کافی، چائے، لنچ، کچھ بھی نہیں؟ نہیں، مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھیں شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ… حالے نے مسکراہٹ دبائی، کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ رنگ پہن کر نہیں نکلتے۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ مارے تضحیک کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال سمجھ رہا تھا، خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی، کوئی پیشہ ور۔ اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے، جہاں سکندر اسے ہمیشہ بے عزت کر دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جہاں سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند البتہ اسے عاجز کر دیتی تھی۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی، اور پھر اس کا بھلکڑ پن۔ حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جتھے، کسی کتاب پر ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پر مارا کرتی تھی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ سبانجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا، اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط سر اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھی۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیئر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یورو کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یورو نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سمبانجی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی، رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طلباء کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے، اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کے بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو۔ وہ چولہے آٹومیٹک تھے، ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاک سے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیاسا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور 7 ترک میں اسٹور کو کہتے تھے۔ وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات کھانا حیا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا تھا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے، میں یہ تمہارے سر پہ الٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بھنے ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی۔ اور پھر ترکی کے مسالے، وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتی تو بھی ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بنک کی سیڑھیاں پھیلان کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے۔
اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی تھی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذلیل، اور وہ لڑکا جواباً چلاتا، دا ای۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی، یوں اس کی اور اس اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا، مگر حیا کے ساتھ یوں ہوا کہ اس کے پاسپورٹ میں جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی، وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی۔ تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا۔ وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا۔ ہر سو زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں 2 لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں، اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفتن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اس لیے اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم سناؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں۔ ہاں، سنو ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادھے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں؟ امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈالی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ میرے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں، ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ او ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے؟
اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربہی ماہر لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سبانجی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی جانب لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے اپنے ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ خدیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑ کر باہر بھاگیں۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھیں۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراک پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی چکن زدہ چٹ پہ سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان میں حیا؟ اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں، تو مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پپا کا فون نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھپھو اسے کیب پر لینے آئی تھیں۔ وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی، اب خوب شرمندہ ہو رہی تھی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ میرے لیے اتنا بھکیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو چلیں، پھر آج پلاؤ میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کے میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہیں۔ وہ کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگیں۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح سے نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کہاں رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ لیکن اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لیونگ روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو وہ ذرا سے مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زر فراک میں
وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا کاٹ کھلا تھا اور اس کے دھانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراک پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پہ چڑھنے لگی، اور ہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراک اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کاٹ کبار رکھا تھا۔ وہ متذبذب سے اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا، لیکن کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لیونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہیں تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چرر سنائی دی تھی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا؟ مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کیں تو بے اختیار گرد نتنوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹک کا اد کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکٹ میں آن کھڑا ہوا تھا۔ یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا، بلکہ ایک اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، اوپر سجے ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کن پٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نکوش، نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پہ آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ خرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ اپنے مالکوں سے بولو، انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے، اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا۔ وہ تڑپنے، چلانے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبھا کر ان کو ہٹانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔